کسی نے پوچھا ہے کہ سر بچوں کی کامیابی کو کیسے یقینی بنائیں؟ جواب: ہم جب کسی بڑے سائنسدان، سیاستدان، مفکر، اداکار، ادیب، دانشور کو دیکھتے ہیں تو رشک کرتے ہیں اور خواہش اور دعا کرتے ہیں کہ کاش ہماری اولاد اس مقام پہ کھڑی ہو اور ہمارا نام روشن ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک خوشحال اور خوشگوار زندگی بھی گزارے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نہیں کر سکے وہ بھی کرے، جو ہم نہیں حاصل کر سکے اسے وہ سب مل جائے۔ وہ ایک اچھی سماجی اور ازواجی زندگی بھی گزارے، وہ جلد میچور ہو جائے۔ تو کیا ہم اپنی خواہشات اور دعا سے اپنی اولاد کے پہلے مجرم خود نہیں ہیں؟ بچے کی سب سے پہلی تجربہ گاہ اس کے کھلونے ہوتے ہیں، اور ہر بچے کی ان کھلونوں سے دور ہونے کی الگ عمر ہوتی ہے۔ جب وہ آتی ہے تو فطری طور پہ وہ ان سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بچے کو زبردستی کھلونوں سے دور کرنا، اور اس لیے دور کرنا کہ وہ پڑھائی پہ توجہ دے، اس کو کبھی بھی پڑھائی کی طرف مائل نہیں کرے گا۔ اس کے لیے ماحول بنانا ہوگا۔ اپنے بچوں کے سامنے خود کتاب پڑھیے، اس کا آسان حل یہی ہے، کیونکہ بچہ وہی کرتا ہے جو آپ کو کرتا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ زندگی کے کچھ پیکج ہیں جو فطرت کی طرف سے مقرر ہیں، زندگی کو ہم ان سے باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ فطرت میں مداخلت ہے جس کے اثرات مزید بکھیڑا پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ کامیاب ترین لوگوں کو آئیڈیل بنا کر آپ بچے پہ اپنی خواہش کا بوجھ ڈالتے ہیں، اس کے والدین ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان آئیڈیل لوگوں کی حالات زندگی کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے ضرور کیجئے کہ ان لوگوں نے یہ سب بننے میں کیا کچھ کھویا ہے، اور اس بات کے لیے خود کو تیار کر لیجئے کہ آپ کا بچہ بڑا اور اہم انسان بن سکتا ہے، آپ کا اور اپنا نام بھی روشن کر سکتا ہے، مگر اس کو یہ سب بننے کے لیے ایک درد سے گزرنا ہے، کچھ کھو دینے کی فطری عمل سے گزرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے بچے کو مجرم ہونے کا الزام بھی نہیں ٹھہرانا، کیونکہ یہ سب اس ذہانت کے پیکج کا حصہ ہے۔ اس بلندی کی قیمت ہے۔ کامیابی قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ کبھی شاخ پہ سجا گلاب دیکھیے تو اس کی لمبی شاخ پہ کانٹے اور پتے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری نظر گلاب پہ ہی ٹھہرتی ہے۔ یہ زندگی بھی ایسے ہی ایک گلاب ہے۔ کبھی ڈیلیوری روم میں اس بچے کو دیکھیے جو ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہو، تو اس کے پیچھے ماں کی 9 ماہ کی اور اس لمحہ موجود کی تکلیف ہوتی ہے، تو ایک زندگی آغوش میں آتی ہے۔ جب ہماری ہر چیز پہ نظر ہے تو ہم فطرت کے مقابل کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی کا کوئی پیکج تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہماری اولاد کے لیے کوئی درد نہ ہو؟ یہ ہماری محبت تو ہو سکتی ہے، مگر اس محبت میں خود غرضی شامل ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں سے ان کا تجربہ چھین لیتے ہیں اور اپنے تجربے کا بوجھ اس پر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے نتائج بھی اپنے سے مختلف چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے بچے کو آپ سے ذہنی اور دلی طور پر دور کرتا چلا جاتا ہے، اور جب احساس ہوتا ہے وقت کی تیز تلوار چل چکی ہوتی ہے جس کا الزام دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حسن اتفاق سے اگر ہم والدین بن گئے ہیں تو فرعون تو نہ بنے، پرندوں سے فطرت کا قانون سیکھ لیں۔ زندگی کے 2 ہی پیکج ہیں، ایک یہ کہ زندگی مزے میں گزرے گی تو آپ کسی بہت خاص مقام پہ نہیں ہوں گے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی بہت خاص مقام ہے تو زندگی سے کچھ نہ کچھ نکل جائے گا۔ ذہین بچے ذرا سست ہوتے ہیں تو اس کو بھی قبول کرنا پڑے گا، ذہین بچے حساس ہوتے ہیں، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ جس ذہانت اور مقام پہ ہم اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب کی سب منزلیں ہیں جہاں اندر سے تنہا اور خالی بچے سفر کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا، کیونکہ کامیابی قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔